اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ آج 13 رجب المرجب، جس دن پیدائش مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ مولا علی وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امرنی، کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں 4 افراد سے محبت کروں، اور علی ان میں سے ہیں۔ اور 4 افراد میں ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، اور سلیمان فارسی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور ایک ہی سلسلہ نسب آپ کا بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور روایات میں ترمذی میں اس طرح آتا ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر، اور بچوں میں سب سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی کو اگر ہم ساتھ آگے لے کر چلیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب میں اسلام کی دعوت کو پیش کیا اور کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرنے لگا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر تم اس کلمے کو کہہ دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت خاندان عبد المطلب میں جو سب سے پہلا شخص تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہی کلمات کہے، اور مولا علی نے دوسری مرتبہ وہی کلمات کہے، پھر تیسری مرتبہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس شخصیت کی شان کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 الفاظ پر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا، اور ان میں سے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو اس کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور اس کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مولا علی وہ شخصیت ہے کہ جن کو قرآن حکیم کی ہر آیت کے متعلق یہ علم ہے، یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر فضیلت کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بھنا ہوا پرندہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا یا اللہ جو تیرا سب سے محبوب ترین آدمی ہے اسے بھیج کہ وہ میرے ساتھ آ کر اس کھانے کو تناول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، ہم نے دیکھا کہ حضرت علی آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کو تناول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دنوں رات گزرے۔ آپ کی ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیاں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس قدر زیادہ محبت فرماتے تھے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولا علی کی شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، اور فرمایا کیا تم علی کی شکایت کرتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں علی سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی شکایت نہیں کی۔
صحابہ کرام میں یہ چیز مشہور تھی، اور مفسرین کرام اور محدثین کرام اس چیز کو لکھ کر گئے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں قرآن حکیم کی 300 آیات اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں نازل فرمائی۔ اور پھر ایک اور جگہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جتنی زیادہ فضیلت کی روایات مولا علی کی ملتی ہے، اتنی زیادہ اور کسی کی روایات نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا کہ میں صبح جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب تمام کے تمام صحابہ یہ منتظر تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، لیکن جس وقت صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر، یہ وہی غدیر خم ہے کہ جس وقت یمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو حضرت علی کی یہ فضیلت ہے کہ ان کا جو امامہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا۔ لیکن جس وقت حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اس مرتبہ آپ نے حج کرنا ہے، اور اسی حج کے دوران یمن کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر جس وقت غدیر خم کی جگہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سب کو روکا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ شدید گرمی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروائی، ہم نے ایک چادر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ ہو سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کیا تم مجھے عزیز نہیں رکھتے ہو؟ کیا میں تمہارے جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں عزیز تر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولاہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بس یہ جان لو کہ میں جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے ساتھ محبت رکھے گا مگر مومن، اور علی کے ساتھ بغض رکھے گا مگر منافق۔ پھر ایک اور دوسری روایت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب العالمین سے محبت کی۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ علی، کہ جس نے تجھ سے نفرت کی یا تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ رب العالمین سے بغض رکھا۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے پاس چند لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب و شتم کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم تو دور کی بات، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم علی پر سب و شتم نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دنیا کے معاملات میں کرتے ہیں۔ تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب العالمین سے محبت کی، اور جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یقیناً اس نے رب العالمین کو گالی دی۔ اگر فضیلت کے باب کو حضرت علی کے تناظر میں دیکھا جائے
تو یقیناً یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی فضیلت کے لیے ایک لمبی چوڑی تحریریں بھی لکھی جائیں تو وہ ناکافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، ہم اپنے دینی و دنیا کے جو معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق لے کر آئیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عز و انکساری نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر شخصیت کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ذوالفقار کو بھیجا، اب اتنی طاقتور شخصیت کہ پورے عرب کے اندر لوگوں کے اندر یہ چیز رائج تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص بہادر نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، اپنے علم کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، اپنے حلم کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ یہ وہی زندگی ہے کہ جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں سیرت مرتضوی دیکھنے کی ضرورت ہے، سیرت مرتضوی سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آئے نام تو لے لیتے ہیں، ہم مولا علی کی شان تو بیان کر دیتے ہیں، ہم مولا علی کا نام نعروں میں تو لگا لیتے ہیں، لیکن جس وقت عمل کی باری آتی ہے تو ہم مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مولا علی کی فضیلت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کے علم و حلم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی وہ والی بات ہوگی کہ جس سے ہم خسارے کے اندر ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں تو بہت زیادہ محبت کریں، ان کے اوپر ان کا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر عمل کریں، ان کا جو طریقہ ہے اس کے طریقے کے اوپر عمل کریں، تاکہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔